बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इज्अल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फअुमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मसीर। और याद करो जब अर्ज़ की इब्राहीम ने, ऐ मेरे रब बना दे इस शहर को अमन वाला और रोज़ी दे उसके बाशिंदों को तरह तरह के फलों से, यानी जो उनमें से ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़े क़ियामत पर। अल्लाह ताला ने फरमाया, उनमें से जिसने कुफ्र भी किया उसे भी फ़ायदा उठाने दूंगा चंद रोज़, फिर मजबूर करूँगा उसे दोज़ख के अजाब की तरफ, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। अज़ल मोहतरम, इस आयत मुबारका में अल्लाह ने फरमाया, मैं मुसलमानों को भी रोज़ी दूंगा और कुफार मुशरिकीन मजूसी यहूदी ईसाइयों को भी मैं रोज़ी दूंगा जो मक्का में रहने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में काफिर, मुसलमान, मजूसी, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख जो भी है, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी रोज़ी दे रहा है, लेकिन है चंद दिन की, फिर अल्लाह तबारक व तआला का उन पर अजाब होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इला अज़ाबिन नार व बिअसल मसीर। तो मेरे दोस्तों, आज मैंने आपको तफसीर करमानी जो मैं लिख रहा हूँ सूरत बकरा की आयत मुबारक 126 तिलावत की, और फिर उसका तर्जमा मैंने अर्ज़ किया, और इसके बाद मैं तफसीर अर्ज़ करूँगा हदीस मुबारका बुज़ुर्गान दीन असहाबा कराम के अक़वाल से, ताबीन तबा ताबीन के अक़वाल से। तो मेरे दोस्तों, मेरा चैनल है करमानी टीवी, जिससे मैं आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, उसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तमाम मसाइल हैं। तीसरा मेरा है अकबर करमानी, वो भी इस्लामी मसाइल से जो है भरपूर है। तो मेरे दोस्तों, आपने मेरे 3 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है, शेयर करना है। हर इंसान के कान में अल्लाह का कलाम पहुँचाना है, इस्लाम पहुँचाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहुँचाना है। ये अल्लाह का कलाम है, खलक मखलूक नहीं है। आपने इस मसले को ज़रूर सुनना है, याद रखना है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी कुरान मखलूक है, माज़ल्लाह याज़न बिल्लाह, वो काफिर है। अब मैं आपको अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चकमाल तहसील मैल से ज़िला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि इस आयत मुबारक 126 की तफसीर अर्ज़ करूँगा। आपने खूब जो है इसको ज़हन नशीन करके मसाइल को सुनना, बहुत अशद कुरान मजीद को समझना ज़रूरी फ़र्ज़ ऐन है। इमाम अहमद, मुस्लिम, निसाई, इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर तबरी में लिखी है, मेरे पास मौजूद है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की हैं किताबें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया। हरम कहते हैं हराम को जिसमें चीज़ें जो है लड़ाई झगड़ा वगैरह हराम हो। हरम बनाया जिसमें मदीना तैयबा को दोनों पथरीले किनारों के दरमियान हरम बनाता हूँ। न उसमें शिकार किया जाएगा, न उसके कांटे और दरख्त जो है काटे जाएंगे। ये जो मैंने अर्ज़ किया है मसला, मेरे दोस्तों, ये सही मुस्लिम शरीफ में है। मैंने हवाला भी दिया है इमाम अहमद का, मुस्लिम का। तो ये मुस्लिम शरीफ में है, बाब फज़लुल मदीना में, जल्द पहली, और सफ़र नंबर 400 जो है 43 है, 40 है। मतबूआ कदीमी कुतुब खाना कराची से ये छपी गई है मुस्लिम शरीफ, जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ। मेरे दोस्तों, इमाम मुस्लिम और इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने, इब्न जरीर ने तफसीर तबरी लिखी है, उसके हवाले से मैं आपको रोशनास कर रहा हूँ। राफ़े बिन खुदैज रज़ी अल्लाह तआला रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया और में 2 पथरीले किनारों के दरमियान जो है हरम बनाया। आपने फरमाया, मैं इन 2 पथरीलों के दरमियान हरम बनाता हूँ। ये जो मैंने हदीस आपकी खिदमत में पेश की है, ये भी मुस्लिम शरीफ बाबुल फज़लुल मदीना में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया
قرآن مجید فرقان حمید کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ۔ تو اس کی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر کر رہا ہوں، اس آیات مبارکہ کی۔ تو میرے دوستو، نیلا پرسکیا کے گھروں کے قریب نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ تیرے خلیل اور تیرے بندے اور تیرے نبی ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی کہ میں محمد تیرا بندہ تیرا رسول تو اس سے اہل مدینہ کے لیے ویسی ہی دعا مانگتا ہوں جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکہ کے لیے مانگی تھی۔ میں تیری بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ کہ تو اہل مدینہ کے مد اور پھلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے مدینہ اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح تو نے ہمارے لیے مکہ محبوب بنایا، اور جو اس میں بیماری ہے اسے ہم سے دور ڈال دے۔ اے اللہ میں نے دونوں پتھریلے ٹیلوں کے درمیان کی جگہ کو حرم بنایا ہے جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر حرم کو حرم قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنا دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کو حرم بنا دیا۔ میرے دوستو دونوں حرم ہیں۔ یہ حوالہ جو میں دے رہا ہوں یہ مسند احمد میں ہے، یعنی مسند امام احمد جلد 5 صفحہ نمبر 309، مطبوعہ جو ہے دار صادر بیروت سے چھپی گئی ہے، اس کا میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ دیا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ مکہ پاک بھی حرم ہے اور مدینہ پاک بھی حرم ہے۔ مدینہ پاک میں بھی قتل و غارت جائز نہیں، مکہ پاک میں بھی قتل و غارت جائز نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم شریف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف دیکھا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں 2 پہاڑوں کے درمیان کے علاقہ کو حرم بناتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا۔ اے اللہ اہل مدینہ کے مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ مد اور سا وزن ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 441 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی گئی ہے، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرا بندہ تیرا خلیل اور تیرا نبی ہے، اور میں تیرا بندہ تیرا نبی ہوں۔ اس نے تو اسے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں تو اسے مدینہ کے لیے اس کی مثل دعا کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی تھی، اور اس کے ساتھ ایک مثل اور بھی دعا کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے عرض کی ہے یہ بھی مسلم شریف میں موجود ہے حدیث۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کا لفظ ہے اس کی تفسیر کر رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں۔ امام طبرانی نے اوسط میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تیرے خلیل نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، اور میں تو سے اہل مدینہ کے لیے ان کے سا اور ان کے مد میں ایسی برکت تو ڈالنے کی دعا کرتا ہوں جیسی تو نے اہل مکہ کے لیے ڈالی تھی، اس برکت کے ساتھ 2 برکتیں مزید ڈال دے۔ یہ حدیث جو میں نے عرض کیا یہ مجمع الزوائد جلد 3 میں صفحہ نمبر 356 میں مطبوعہ دار الفکر بیروت سے چھپی گئی ہے۔ میرے دوستو امام احمد نے اور امام بخاری نے اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، میں نے مدینہ کو حرم بنایا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، اور میں نے مدینہ کے مد اور سا کے لیے ایسی دعا کرتا ہوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ یہ بھی حدیث جو ہے صحیح مسلم میں موجود ہے، اور صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 440 میں جو میں آپ کی خدمت میں حوالہ دے رہا ہوں۔ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح اس نے مسئلہ کر دیا ہے، کوئی ثبوت دو، کیونکہ میرے پاس میسج آتے ہیں کہ کوئی ثبوت دو۔ امام بخاری اور جندی نے
فضائل مکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہ ابراہیم تیرے بندے اور تیرے نبی نے اہل مکہ کے لیے دعا کی، اور میں اہل مدینہ کے لیے تو اسے ویسی ہی دعا کرتا ہوں جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ امام احمد نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ مدینہ کو برکت میں مکہ سے 4 گنا کر دے۔ یہ حدیث جو میں نے عرض کی ہے یہ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 242 میں ہے، یعنی مکہ سے مدینہ پاک میں 4 گنا زیادہ اضافہ کر مد میں، یعنی کہ برکت میں اور ہر چیز میں، نیک کاموں۔ امام الارزقی نے مکہ کی تاریخ میں اور جندی نے محمد بن اسود رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے حرم کے لیے نشان نصب کیے تھے، اور ان جگہوں کی طرف جبرائیل نے اشارہ کیا تھا۔ جندی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آسمان میں بھی حرم مکہ کی طرح حرم ہے۔ امام زرقی طبرانی بہقی نے شعب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے 6 افراد پر لعنت کی ہے اور ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا، نمبر 2 تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، نمبر 3 اور ایسا غالب شخص جو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے عزت بخشی اور اس کو عزت دینے کی کوشش کرے جسے اللہ نے ذلیل کیا، نمبر 4 میری سنت کا تارک اور میری اولاد پر ایسا امر حلال جاننے والا جو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے، نمبر 6 اللہ کے حرم کو حلال سمجھنے والا۔ یہ عزیز المحترم میں نے جو حوالہ دیا ہے مسائل کا، یہ شعب الایمان میں ہے اور جلد 3 صفحہ نمبر 443 مطبوعہ دار الکتب علمیہ بیروت سے چھپی گئی ہے۔ میرے دوستو، آج میں نے ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر کی، اور انشاءاللہ بقیہ پھر کال کو زندگی باقی تو آپ کی خدمت میں 126 سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ کی بقیہ تفسیرات کروں گا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے۔ ایک کا نام ہے کرمانی ٹی وی، دوسرا کا نام ہے کرمانی ٹی وی 3، تیسرے کا نام ہے اکبر ٹی وی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔